جیسا کہ پہلے میں آپ کے ساتھ اس بات سے متعلق یہ بات میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے اسم اعظم میں سے بہت سارے ایسے اسماء ہمیں ملتے ہیں جو صرف اور صرف کرم سے، مہربانی سے، عطا سے، عنایتوں سے، لطافتوں سے، مہربانیوں سے اس کی ذات کی تشریح اور اس کی ذات کی شناخت کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور اگر کوئی یہ جا کے فریاد کر دے بروز حشر، کو یہ کہہ دے کہ اللہ پاک میں تو گناہ گار اس لیے تھا کہ میں تیرے نبی کے دور میں پیدا نہیں ہوا۔ اب ابو بکر صدیق ہیں یا عمر فاروق ہیں یا عثمان غنی ہیں یا علی المرتضیٰ ہیں یا دوسرے اصحاب ہیں، ان تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کو آپ نے اتنے مراتب دے دیے۔ میں وہ کون سی صدی کے کس کونے میں جا کے پیدا ہوا اور سمندروں میں، بیابانوں میں، پتہ نہیں کہاں جا کے جزیروں میں پیدا ہوا، اور پھر اوپر سے مجھے غربت بھی اتنی دے رکھی، روزگار کے مواقع بھی نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ تک نہیں پال سکتا تھا کہ میں خانہ کعبے کا حج ادا کرتا یا روزہ رسول پہ حاضری دیتا۔ اتنے سارے میرے ساتھ آپ نے معاملات رکھے، اور پھر آج قیامت کے روز ہم سے حساب بھی کر رہے ہو۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا؟ اور اس طرح کا اعتراض جو آج میں بتا رہا ہوں، اس طرح کا اعتراض کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کوئی مولوی مولانا صاحب یا کسی مفکر نے اپنی کسی کتاب میں اس طرح کی بحث لکھی بھی نہیں ہے، نہ کسی نے کلام کیا ہے، نہ کسی نے تحریر کی ہے۔ بڑی سخت بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں آج، اور اگر کوئی شکایت کر دے، مثال کے طور پہ یہ والی شکایت اگر کسی نے کر دی تو اللہ تو لاجواب ہو جائیں گے، اور اگر کوئی لاجواب ہو جائے تو پھر وہ اللہ تو نہیں رہتا۔ اس میں آپ کا سوال اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، آپ اگر کسی ایک برادری میں پیدا ہو گئے، اگر عیسائی برادری میں آپ پیدا ہو گئے، یہودیوں کے گھر آپ پیدا ہو گئے، یا کوئی جناب ہندوؤں اور سکھوں اور مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں قصور کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، آخر اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے تو اس میں اس کا اپنا ذاتی کمال کیا ہے؟ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے تو اس میں حضرت عمر کا کمال کیا ہے؟ باقی اصحاب کرام ہیں، ان سب کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نصیب ہوئی تو وہ اس دور میں پیدا ہوئے تھے، اور اگر وہ اس دور میں پیدا ہوئے تھے تو ان کے پیدا ہونے میں ان کی اپنی کتنی جناب کاوش شامل تھی کہ انہوں نے کوشش کی اور وہ جلدی پیدا ہو گیا حضور پاک کے دور میں، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم پیدا نہیں ہوئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے نا، کس کو کب جناب دنیا میں بھیجے گا، تو اس کی بھیجی ہوئی ترتیب سے یہ ارواح اس دنیا میں آ رہی ہیں۔ مسلم گھرانوں میں جو پیدا ہو رہے ہیں یا جو غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں،
آپ نے تو فتوے لگا دیا، آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ جی کافر ہے، تو بھائی تو جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو کر بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہ کر رہا ہو. بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں، جو غیر مسلم ہیں لیکن کسی قسم کے تنازع یا نفرت کی بات نہیں کرتے، امن پسند لوگ ہیں، انسان دوست لوگ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میرے اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو برا کہہ رہا ہوں یا غیر مسلموں کو اچھا کہہ رہا ہوں یا میں ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں. بات یہ نہیں ہے. بات جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یا جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کو کافر کافر اور مختلف معاملات میں ایک نفرت کا سبق پھیلا رہے ہیں، اور یہ نفرت کا سبق یا نفرت آئی کہاں سے؟ یہ تو شیطان سے، ابلیس سے ملی نا ہمیں. تو ابلیس سے ملنے والی چیز پہ ہم اپنی تعلیم اور تبلیغ آگے فرما رہے ہیں تو ہم اچھے مسلمان ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور اپنی مکی زندگی کا لمحہ بلمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا آپ دیکھو اذیتوں اور تکلیفوں میں گزرا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، صرف دعائیں دیتے رہے، صرف دعائیں دیتے رہے. یہ جنگ، یہ جہاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. جہاد اکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ حضور زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کوئی چلنے کے قابل نہیں، کوئی اٹھنے کے قابل نہیں، کوئی کس حال میں، کوئی کس حال میں، اٹے پٹے پڑے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی جہاد اصغر تھا، ابھی جہاد اکبر کی طرف جانا ہے. ایمان تو متزلزل ہو گیا تھا نا. یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں کتابوں میں ایک لفظ ملتا ہے رضی اللہ عنہ. تو بھائی رضی اللہ عنہ کا لفظ آپ کو آپ نے یہ خود، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث سے ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے مخصوص کیا ہے، تو پھر وہ کون تھے جو اما عائشہ اور مولا علی کے لشکروں میں تھے؟ وہ جو جنگ ہوئی اور اس میں جو یہ اتنا سارا خون بہا، اتنے سارے لوگ مرے، وہ رضی اللہ عنہم تھے نا، رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا. ادھر بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ادھر بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس نے بھی تلوار کھینچی ہوئی، اس نے بھی تلوار کھینچی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کا رتبہ صحابی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا تو بس اللہ اس پہ راضی ہو گیا. پھر حضرت علی، مولا علی سے پوچھا بھی گیا نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سے حق پہ کون تھا؟ اور مولا علی نے فرمایا جو اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تمام مومن، اور جنہوں نے اس لڑائی کو پروان چڑھایا اور میدان تک لے کے آئے لشکروں کو، اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ لڑائی واقع ہو کے رہی، وہ مومنین میں سے نہیں ہے. آپ کہتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے اس سرٹیفکیٹ سے کیا ہو؟ اب جو میں نقطہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ اگر کسی نے یہ شکایت کر دی، اب میں بتا رہا ہوں وہ
وہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بلند مرتبے پہ، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا کوئی فرد اس بات سے انکاری ہو نہیں سکتا کہ ان کے مراتب میں کوئی معاملہ ہے، ہم بھی نہیں کہتے، اور ہم تو عام دنیا کے لیے کوئی نفرت کا پیغام نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہم کیا تذلیل اور تحقیر کا، نعوذ باللہ، ایسا فقیروں کے درسگاہوں میں اس طرح کا فقیروں کے درسگاہوں میں تو عام انسان کے عشق کی بات ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کے عشق کی بات تو کچھ اور ہی ہے، وہ تو اور بھی زیادہ بلند ہے۔ لیکن میں نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ صحابہ کرام اس دور میں تھے اس لیے وہ اعلیٰ و عرفہ مقام پہ چلے گئے، ہم آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی مرتبہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی دور میں اپنی حجت کے بغیر کوئی واقعہ نہیں رکھتا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم رکھتا ہے۔ بھائی میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام یا فقراء کے آستانوں پہ آنا جانا غلط ہے، میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں خصوصاً کہ حجت تو اللہ نے ختم کر دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں نہیں، اور آپ تو اپنے مسلک کے مولوی کے ساتھ نہیں بنتے ہو، بہت سے علماء کرام ہیں آپ کے ایسے جو بہت سارے معاملات میں آپ دوسروں کی نہیں بنتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فقیروں کے آستانوں کو اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں رکھا ہے، یہی وہ حجت ہیں۔ اولیاء کو حجت بتلایا گیا ہے نا، آپ تمام مسالک میں تعلیم لے کے دیکھ لیں، کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ وہ خود کو حجت بتلاتے ہیں۔ کسی فقیر نے خود کو حجت نہیں بتلایا، یہ تو ہم طالب علم ہیں، ہم تو ان کے حضور اپنی تعلیم لینے جاتے ہیں، اپنے روحانی تعلیم لینے جاتے ہیں، یہ اس توسط سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کو اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے، میں تو دنیا جہان کی تمام مخلوق میں جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ اپنے اپنے حصے کا فرض اور ڈیوٹی ادا کر رہی ہے، میں تو بہت گندا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا۔ میری اس تعلیم کا سلسلہ، میرا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے شاید میرے اندر کے جہان کو روشن کر دے۔ ذکر کی محفل اور باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قلب منیب جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طور پہ بھی گناہ کا خیال تک دل میں نہ اترے، کسی طور پہ، کسی صورت میں، کسی لمحے، کسی وقت گناہ کا خیال تک دل میں نہ اترے۔ قلب منیب کی منزل یہ ہے۔ میں تو اس لیے اللہ کے حضور بھی دعا گو ہوں، اور اپنے تعلیمی تدریسی سیشن کو بھی اس لیے آگے رکھتا ہوں کہ میں اپنے قلب منیب کو بیدار رکھ سکوں، اور اسی کے توسط سے میں اپنا رخ اللہ کی طرف کیے رکھوں۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کی، ہر دور کے ہر انسان کے لیے حجت رکھی ہے۔ اب جو لوگ اپنی اپنی حجتوں کی طرف جاتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ فقیروں کی محفل میں آ کر دیکھیں، فقیروں سے اپنے قلوب کو منور کر کے دیکھیں، آپ اپنے قلوب کو منور کر کے ان کے نور سے وہ پرواز پا کر دیکھیں۔ آپ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اٹینڈ کر سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رسائی لے سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امامت
اور ان کے باقی انبیاء کرام کی صفوں میں آپ شامل ہو کے صرف حضور پاک کا دیدار نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ دیدار کر سکتے ہیں، باقی انبیاء سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ بس اپنا شوق تو رکھیں، شغف تو رکھیں، لہذا کوئی حجت، کوئی بات پیچھے باقی نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ اعتراض کسی صورت جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حضور پاک کے میں دور میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ اس دور میں پیدا ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے دور وہی نبوی چل رہا ہے، وہی محمدی دور چل رہا ہے، شریعت محمدی چل رہی ہے، طریقت محمد بھی چل رہی ہے۔ شریعت محمدی کے پیروکار بن کے آپ نے اگر دیدار کی دولت نہیں پائی، یہ بات نہیں ہے کہ شریعت محمدی میں دیدار نہیں ہے، دیدار ہے، آپ باشرہ بنے تو صحیح۔ شریعت میں بھی اللہ کا دیدار بھی ہے، جلووں کا دیدار بھی ہے، حضور پاک کا دیدار بھی ہے، شریعت میں بھی یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، پر شریعت کچھ زیادہ مشکل عمل ہے، اس کو اور آسان کرنے کے لیے شریعت میں کچھ آسانیاں طریقت نے دے دی ہیں۔ اب جو طریقت کے راستے سے آتے ہیں وہ شریعت کی تعلیم نہ لے کر بھی باشرہ ہو جاتے ہیں۔ اصل شریعت کی تعلیم اسی لیے تو لیتے ہیں کہ ہم باشرہ بن سکیں، اور باشرہ بننے کے لیے طریقت کے راستے سے جو داخل ہوتے ہیں، وہ طریقت سے جب نور کی دنیا میں جب پہنچتے ہیں تو پھر باشرہ تو وہ ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ اس دوست کا جو سوال تھا کہ ہم اگر صحابہ کرام کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس دوست کے سوال کے جواب میں ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے اور ان کا بھی کمال نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے حضور کی صحبت اٹینڈ نہیں کی، حضور پہ ایمان نہیں لائے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کو حضور کی صحبت لینی ہے، حضور کی محفل لینی ہے، آپ ان لوگوں سے ملیے جو آپ کو اس صحبت تک، اس راستے پہ، اس نورانی سفر پہ لے کے جائیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوں گے، حضور پاک کے دیدار سے مستفید ہوں گے۔ آپ اپنے قلوب کو منور کیجئے، ذکر کی دولت سے آپ نور کی دولت پائیے، نور کی دولت سے آپ پرواز کی دولت پائیے، پرواز کی دولت سے دیدار کی دولت پائیے۔